اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستو، آج بھی ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری ہے جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، آپ کا دل بھی تھوڑا سا اداس ضرور ہو جائے گا اس کہانی کو سننے کے بعد۔ کس طریقے سے بگڑ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ کی کرامات بھی شامل ہیں، اللہ کی رحمت بھی شامل ہے۔ اللہ جب چاہے، جسے چاہے، جس طرح چاہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کا آغاز ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے اکا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے کرتے ہیں۔ آئیے آپ سب بھی میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں آپ پر اور مجھ پر نازل ہو چکی ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ میں آپ سے کرتی ہوں اور آپ ہمیشہ میرا مان رکھتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور الحمدللہ اگر پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو ہر ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور دیا کیجئے۔ اس سے ویڈیو کو بوسٹ ملے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری استغفار کی میریکل اسٹوریز جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس جرنی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے دوستوں، آج کی اس کہانی کی طرف چلتے ہیں جو ایک بہن کی آپ بیتی ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں ان کا تعلق ایک بہت زیادہ امیر گھرانے سے تھا، جہاں دولت کی ریل پیل ہوا کرتی تھی۔ زندگی میں کوئی بھی خواہش ایسی نہ تھی جو کہ پوری نہ ہوئی ہو، جو بھی منہ سے نکالتی وہ حاضر کر دیا جاتا۔ اتنے زیادہ لاڈ پیار، اتنی زیادہ دولت کی ریل پیل نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں ایک عام سی لڑکی سے ایک بہت مغرور اور متکبر لڑکی بن گئی تھی۔ امیر لوگوں سے دوستیاں کرنا پسند کرتی تھی، اپنے لیول کے، اپنے سٹیٹس کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کیا کرتی تھی۔ اور مجھے جو کالج کی یعنی جو فرینڈس وغیرہ ہوتی ہیں، کالج کلاس میٹ ہماری یا فرینڈس، وہ جو ہیں جو غریب ہوا کرتی تھی، میں ان کو بہت حقارت اور بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ مجھے بالکل پسند نہ تھا اپنے سے لوور کلاس لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا یا بات کرنا بھی۔ وہ کہتی ہیں میں بے حد آزاد خیال ہو چکی تھی۔ دوپٹہ اوڑھنا یا دوپٹہ لینا، یہ تو میرے لیے ایک ناممکن سی ہی بات تھی۔ دوپٹہ ایک گلے میں رسی کی طرح جھولتا رہتا اور مجھے دوپٹہ اوڑھنا یا سر پہ لینا بالکل جسے پسند نہ تھا۔ پردہ کرنا میرے نزدیک ایک بہت دقیانوسی فعل تھا، استغفر اللہ۔ ان کے نزدیک یعنی ایک دقیانوسی فعل ہوا کرتا تھا۔ اپنے سے بڑوں کا مذاق اڑانا، یعنی بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہ تھی، اور اگر خدا نخواستہ جس کی مالی حیثیت کم ہو اس کو تو بس یعنی بالکل پیر کی جوتی ہی سمجھ لینا۔ یہ تھی میری عادات میں شامل بے حد غلط عادات جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ امیر گھروں کے لڑکے، وہ لڑکیوں سے میری دوستی ہوا کرتی تھی، ان کے ساتھ پارٹی کرنا، گھومنا پھرنا یہ میرا مشغلہ تھا۔ دولت ہونے کے باوجود بھی میرے دل میں مزید دولت کی لالچ رہا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں دن اسی طرح موج مستی میں گزر رہے تھے۔ ایک دن ایک بہت اچھی لڑکے کا رشتہ آیا میرے لیے، میری دوست کا بھائی تھا، بہت زیادہ رچ فیملی تھی۔ میرے ماں باپ نے زیادہ چھان بین نہیں کری کیونکہ میری رضامندی اس رشتے کے اندر شامل تھی، کیونکہ میں اپنے دوست کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، میں نے ان کی فیملی کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہ تھا اس شادی پر۔ اور جب مجھے کوئی اعتراض نہ تھا تو پھر میرے ماں باپ نے بھی زیادہ چھان بین کرنے کی کوشش بھی نہیں کری، کیونکہ میں راضی تھی، سب بے حد خوش تھے، وہ لوگ بے حد امیر تھے، بالکل میری مرضی کے مطابق یعنی رشتہ آیا تھا۔ لڑکا بھی بہت ہینڈسم، بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، فیملی بھی بے حد رچ تھی، اور ایک جس طرح ایک امیر اور ایک مکمل پرفیکٹ رشتہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے دنیا کے حساب سے، وہ میرے لیے سمجھے ایک بہترین رشتہ تھا۔ میرے ماں باپ نے بات پکی کر دی اور ان دوران تو سمجھیں کہ میں ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گئی۔ میرے تو خوشی کے مارے پیر ہی زمین پہ نہ ٹکتے تھے۔
منگنی میں دونوں فیملیز کی طرف سے پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا، پیسے کی بارش کر دی تھی۔ وہ کہتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ جتنی شاندار میری منگنی تھی، لیکن کہتے ہیں نا بعض اوقات اتنی دھوم دھام میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی کسی غریب کی نظر بھی لگ جاتی ہے، کبھی کسی کی آہ بھی لگ جاتی ہے۔ جتنا ہم شوشہ میں ضائع کر دیتے ہیں، اسے کسی غریب کی بیٹی کی شادی یا کسی کی بہت زیادہ حاجت بھی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن ہم جب اپنی ہوشوں میں مگن ہوتے ہیں تو اس بات کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بتاتی ہیں متکبر تو میں پہلے ہی تھی، اور اتنا بہترین رشتہ ہو جانے کے بعد تو میرے غرور میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں اب تو کسی کو اور خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی، کیونکہ اتنا زیادہ ہینڈسم ہسبینڈ منگیتر یعنی ملنے کے بعد کہ یہ وہ کہتی ہیں میرا دماغ ساتویں آسمان پہ پہنچ چکے تھے۔ بہرحال وہ بتاتی ہیں کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ اس کے بعد کہتی ہیں جو ان کے پاپا کا بزنس تھا اس میں تھوڑا سا لاس ہوا، کچھ دن بعد تھوڑا سا اور لاس ہوا، پھر ان کی جو فیکٹری یا جو ان کی کمپنی تھی ان کے پاپا کی، وہ کہتی ہیں وہ خسارے میں جانا شروع ہو گئی، وہ بہت زیادہ خسارے میں چلی گئی، یعنی یہ لوگ دیوالیہ جیسے ہو جاتے ہیں، بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ لوگ بینک کرپٹ ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات لڑکے والوں سے چھپانے کی کوشش کری کہ ان تک یہ بات نہ پہنچے، لیکن آپ جانتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جتنے دوست ہوتے ہیں اتنے ہی دوست نما دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے جو دوست نما دشمن تھے، جن کی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ جا کر لڑکے والوں تک پہنچا دی۔ یہ خبر سننے کے بعد آہستہ آہستہ لڑکے والوں کا رویہ مجھ سے بالکل ہی چینج ہوتا چلا گیا، وہ لوگ ہم سے بائیکاٹ کرنے لگے، اور اینڈ یہاں تک ہوا کہ اس لڑکے نے جو ہے وہ مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دی، اور منگنی کا جتنا بھی سامان تھا وہ ہمارے گھر واپس بھجوا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہم ان کنگالوں میں شادی نہیں کر سکتے۔ اس لڑکے نے کسی اور سے دوستی کر لی اور وہ کہیں اور مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کرنے کی کوشش کری، اس نے بھی کوئی رسپانس نہ دیا۔ ان کی فیملی یکسر بالکل ہی چینج ہو گئی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، بہت فریادیں کی، لیکن میری دوست نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ یہ میری بے بسی اور میری ذلت کی انتہا تھی۔ کہاں جو میں اس منگنی کے بعد ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اپنے آپ کو بہت کسی ملک کی شہزادی سمجھ رہی تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور وہی منگنی جو ہے میرے لیے ذلت کا سبب بن گئی تھی۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں بالکل تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ جب میں تنہائی کا شکار ہو کر اکیلے بیٹھی تو مجھے اندازہ ہوا اپنے رویوں کا، جو لوگوں کا میں مذاق اڑایا کرتی تھی، تذلیل کیا کرتی تھی۔ مجھے بے حد ندامت محسوس ہو رہی تھی اور میں بے حد شرمندہ تھی۔ میں رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئیں۔ میں خوب روتی جاتی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی جاتی۔ میرا گھر جو ہے یا میرے پاپا جو ہیں وہ دیوالیہ ہو چکے تھے، ہمارا جائیداد ختم ہو چکی تھی۔ آپ جان نہیں سکتی، آپ یعنی سوچ نہیں سکتی ہم کس نہج پر یعنی ہماری زندگی آ چکی تھی، بالکل ہماری زندگی چینج ہو چکی تھی۔ میں اپنے رب سے بہت رو رو کر اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگا کرتی تھی۔ اسی دوران مجھے اپنی ایک وہ دوست یاد آئی جس کا میں سب سے زیادہ مذاق اڑاتی تھی۔ وہ بے حد دیندار تھی، پردہ کرتی تھی، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی تھی، اکثر و بیشتر لڑکیوں کو درس دیتی نظر آتی نیکی کی طرف، اور سب سے زیادہ مذاق بھی میں نے اسی کا ہی اڑایا کرتی تھی۔ مجھے بے حد ندامت ہوئی۔ میں نے اپنی پرانی دوستیں، جو میری پیسے والی دوستیں تھیں، وہ تو سب مجھے چھوڑ کے جا چکی تھیں، وہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتی، کوئی مجھ سے کانٹیکٹ رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جو میری غریب یعنی کلاس فیلوز تھیں، جن کے کچھ کے نمبر میرے پاس تھے، تو پھر میں نے ان کو کال کری، اور کہتی ہیں بہت مجھے حیرت ہوئی کہ ان میں سے میں نے جس سے بھی بات کری اس نے بڑی خوش اخلاقی سے اور خوش دلی سے مجھ سے بات کری، کسی کا رویہ کوئی روڈ نہ تھا میرے ساتھ۔ اور پھر کہتی ہے میں نے اپنی اس دوست کا نمبر نکلوایا جس کے ساتھ میں نے بے حد پریشان جس کو کیا تھا، میری دوستوں نے کہیں نہ کہیں سے کر مجھے اس لڑکی کا نمبر بھی دے دیا۔ اور آپ لوگ یقین کریں، وہ لڑکی جس کا میں نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا، سب سے زیادہ جس کو پریشان کیا، جس کو سب کے سامنے جس کی میں تذلیل کیا کرتی تھی، جب وہ ملی، جب اس نے مجھ سے بات کری تو ایسا لگا جیسے کبھی میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہ ہو۔
وہ اتنے پیار اور اتنے محبت سے اس نے مجھ سے بات کری، مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے حد روتی رہی۔ وہ میرے رونے سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ وہ مجھے بار بار سمجھاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اس کو اپنے پورے حالات، پورے واقعات بتائے، جسے سننے کے بعد وہ بے حد رنجیدہ اور بہت دکھی ہو گئی۔ اور اس نے مجھے بے حد تسلی دی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ نماز کا اہتمام کریں، اللہ پاک سے دعائیں کریں۔ نماز تو الحمدللہ میں نے پہلے ہی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ پھر میری دوست نے مجھے بتایا کہ آپ استغفر اللہ کا ورد کریں، آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ اس نے مجھے تسلی دی، جب آپ استغفر اللہ پڑھیں گی، اللہ سے معافی مانگیں گی، تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے معاملات کس حد تک سدھرنا شروع ہو گئے۔ یہ ساری باتیں، سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ جو ہو گیا اس کو بھول جائیے، بس اپنے رب سے تہہ دل سے اپنی گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کیجیے اور اپنے رب سے معافی مانگیے۔ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان رب ہے، اور توبہ کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جس کی توبہ اس نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے کافی ڈھارس محسوس ہوئی۔ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتی، نماز کے بعد بھی پڑھتی، اور خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے ماضی کے گناہوں کی، اپنے رویے کی اللہ پاک سے معافی مانگتی۔ اچھا دوستوں، میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ان بہن نے جو ان کی دوست کو تسبیح بتائی تھی، وہ بتائی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شروع میں ان کو یہ پڑھنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے پڑھنا شروع کری تو پھر ان کی عادت ہو گئی۔ اور وہ کہتی ہیں الحمدللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس تسبیح کی برکت سے، استغفر اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کیا۔ میرے والد کی کمپنی جو تقریباً دیوالیہ ہی ہو چکی تھی، کمپنی کو ایک کانٹریکٹ ملا۔ اس کانٹریکٹ کی برکت سے الحمدللہ ہماری کمپنی دوبارہ میرے والد صاحب نے اپنے پیروں پہ کھڑی کری۔ اللہ کی مدد سے دوبارہ ہماری زندگی میں دولت کی ریل پہ ہونا شروع ہوئی، ہم دوبارہ اسٹیبلش ہو گئے۔ لیکن وہ کہتی ہیں زندگی بہت بدل چکی تھی، اب میں پہلے والی متکبر لڑکی نہ تھی۔ میں نے اب زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میری دوست نے مجھے سمجھایا تھا اگر زندگی میں سکون اور برکت چاہتی ہو تو دوسروں کے کام آؤ، غریبوں کے کام آؤ، جو مددگار ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرو۔ اس سے آپ کے دل کو بے حد سکون ملے گا، اور اسی میں سارا سکون پنہاں ہے۔ اور یہ بات واقعی سچ تھی۔ میں کبھی نیند کی گولیوں کے بغیر سونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب میں ماشاءاللہ بہت سکون اور بہت آرام کے ساتھ سوتی ہوں۔ میری زندگی میں بہت سکون اور برکت آ چکی ہے۔ یہ صرف اور صرف استغفر اللہ کی برکت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میرے دوستوں، اس کہانی کو شیئر کرنے کا مطلب، یہ کہانی میں نے سنی تو مجھے بہت موٹیویشن ملی، اور آپ سے بھی اسی لیے شیئر کی۔ اگر بن مانگے اللہ پاک ہمیں اپنی کسی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس میں اپنا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہوتا ہمارا، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں شاید یہ سب کچھ ہمارا حق ہی تھا، اور اس پہ کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوستو، زندگی کا یہی اصول ہے، جو بانٹنا شروع کریں گے وہ آنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ مصیبت ہو۔ کسی کو تکلیف میں ڈالیں گے تو آپ کے پاس تکلیفیں آئیں گی، کسی کو خوشی دیں گے تو آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے، کسی کی مالی مدد کریں گے تو آپ کے مال میں برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے ان بہن کو ذہنی سکون حاصل ہوا اللہ سے معافی مانگنے کی برکت سے، استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے، اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرنے کی برکت سے، اسی طرح کی زندگی کسی معاملے میں آپ پریشان ہیں تو یاد کیجئے خدا نہ خواستہ کہیں کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو گئی ہو۔ ضروری نہیں کسی کو تھپڑ مار دینا ہی کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، بعض اوقات مذاق میں بھی ہم اپنے کسی کولیگ سے، اپنے کسی کزن یا ایون اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی کوئی ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس ٹائم خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے ہماری بات کو لے کر، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کس کی آہ کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ہمیشہ دوستوں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ
اور اپنی سوچ کو بھی پاک رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ کوئی اور شرمندہ ہو جائے یا کسی اور کو ہماری وجہ سے شرمندگی کا سامنا ہو، یا خدا نہ خواستہ وہ ہماری وجہ سے اپنی تذلیل محسوس کرے یا کسی دکھ کا شکار ہو جائے۔ دوستو آج کی ویڈیو کا یہی اختتام کرتی ہوں۔ اختتام کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو موٹیویشن محسوس ہوئی ہو، تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور میں اب واٹس ایپ کا ایک گروپ بنا رہی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو اس کا نمبر شیئر کروں گی، تو جو بھی آپ لوگوں کی میڈیکل سٹوری آپ نے کسی سے سنی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو، موٹیویشن ملی ہو، یا آپ کی اپنی سٹوری ہو، تو ضرور مجھے اس نمبر پہ شیئر کیجئے گا۔ مجھے آپ کی سٹوریز کا انتظار رہے گا، ہو سکتا ہے آپ کی سٹوری کسی کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بن جائے، وہ مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ بھی۔ دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی میری تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام دعائیں پوری فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔